بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, last week on Friday we spoke briefly about the story of Musa alayhi salam, and we mentioned how Allah subhanahu wa ta'ala protected him and made Fir'aun the means of his protection. We also mentioned how Allah subhanahu wa ta'ala fulfilled his promise and returned Musa alayhi salam to his family, to his mother. We also mentioned how Allah subhanahu wa ta'ala granted him nubuwwah, and how when he was a teenager, the incident which occurred between him and the soldier of Fir'aun, where he ended up killing a soldier from amongst the soldiers of Fir'aun by accident. And then he migrated to another area, and he went to Madian, and he left Misr. Now, today inshallah, we will mention where we left off from. And I said that at the time of Musa alayhi salam, certain individuals that accepted Islam from amongst them were the magicians of Fir'aun, who openly accepted Islam after they saw the miracle of Musa alayhi salam, and they sacrificed their lives. Another individual who I briefly mentioned was the woman the hairdresser of the daughter of Fir'aun. And as I mentioned, that there's a saying of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, a hadith in which she is mentioned in detail. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, he says that once I was in Mi'raj, once I was in the heavens, I smelt a beautiful fragrance. So I said to Jibreel, what is this fragrance that I can smell? Such beautiful it is. So Jibreel said to me, this is the fragrance coming from the ground. It's coming, and it's from the hairdresser of Fir'aun's daughter, her bones and her children's bones. So Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, he asks Jibreel to explain. Jibreel alayhi salam, he says that once the hairdresser of the daughter of Fir'aun, she was combing the hair of Fir'aun's daughter, when the comb fell from her hand. So she said, Bismillah, in the name of Allah. So the daughter, she said, when you say Bismillah, is you referring to my father? The woman said, no, I'm referring to Allah, the Lord of your father as well. My Lord and your father's Lord, and the Lord of Musa alayhi salam. So now, when the daughter heard this, she said, I will go and tell of you to my father. So she said, you do as you wish, and go, if you want, you can go and tell of me to your father. When she was presented to Fir'aun, Fir'aun asked her that when you say Bismillah, are you referring to me or are you referring to another Lord? She said, no, I'm referring to my Lord and your Lord, Allah subhanahu wa ta'ala. So Fir'aun, he ordered for fire to be ignited, and for coal, and for all sorts of different material to make sure that the fire, there is no such fire which has been lit before this. And then she was told with her children that if you do not go back on what you've said
and if you do not leave Allah subhanahu wa ta'ala and only take me to be your Lord, you and your children will be thrown into this fire. She refused to listen to Fir'aun. Now one by one her children are being thrown into the fire. One by one they're being thrown into the fire. Before they are thrown into the fire, she says to Fir'aun, I have a request. I have one final request. Fir'aun says to her, what is that? And she says that after you have thrown me and my children into the fire and we've turned into bones or ashes, whatever, our remains, put them together and bury us all together. So Fir'aun says that this wish of yours will be fulfilled. This will be fulfilled. Now when this woman's children are being thrown, each child is being thrown, and she sees that they are turning into bones and ashes, the youngest, the infant boy, who was the youngest, he was still being breastfed. Now when he was being taken away from her, the mother, she started to feel weak. She became soft. So straight away, the child started to speak to the mother. Straight away, the child started to speak to the mother. He was not of age to speak yet, but Allah subhanahu wa ta'ala made him speak and allowed him to speak. And he said to his mother, "Oh mother, be patient. Be patient, because the adab of this dunya is nothing in comparison to the adab of the hereafter. And the reward in the hereafter is above our imagination. Be patient. Do not become weak." This, Ibn Abbas radiallahu anhu, he says that 4 children spoke. 4 children have spoke. Isa alayhi salam, when he was born, he spoke, قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں 4 بچوں نے بات کی ہے، یعنی پیدائش کے وقت ہی یا جو بات کرنے کے قابل نہ ہوں اس وقت سے انہوں نے 4 بچے ہیں جن کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے بات کی ہے. ایک عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، جب ان سے پوچھا گیا، جب مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی گئی تو ان سے پوچھا گیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن ہی میں والدہ کی گود میں ہی کہہ دیا تھا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور یہ سورہ مریم میں یہ آیات آئیں گے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. دوسرا بچہ وہ جو جریج ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، یہ بڑا عابد تھا اور مستقل بس عبادت میں رہبانیت اس نے اختیار کی تھی، دنیا کی کسی کام سے کام نہیں رکھتا تھا، اوپر غار میں یہ عبادت کیا کرتا تھا. تو ایک دن اس کی والدہ جو ہے اس کو بلانے گئی، نیچے سے آوازیں لگا رہی تھی کہ اے جریج، اور والدہ کو اس کی ضرورت تھی لیکن یہ نماز میں کھڑا ہوا تھا. تو نماز میں اس نے اپنے آپ سے کہا کہ یہاں میرے اللہ ہیں جس کے سامنے میں کھڑا ہوں اور نیچے میری والدہ ہے، تو نماز کو ترجیح دوں یا والدہ کو ترجیح دوں؟ اس نے نماز کو ترجیح دی اور نماز ترک کیے بغیر لمبی نماز جاری رکھی اور والدہ اس طریقے سے چلی گئی. دوسرے دن دوبارہ اس کی والدہ آئی اور آوازیں دیتی رہی کہ اے جریج، یہ دوبارہ نماز میں کھڑا ہوا ہے. تو اب دوبارہ ہی اپنے آپ سے کہتا ہے کہ نماز یا والدہ، تو اس نے دوبارہ نماز کو ترجیح دی اور والدہ کی ندا پہ اس نے لبیک نہیں کہا. تو اس کی والدہ، اس کو بڑا دکھ ہوا کہ میرا یہ بیٹا جو ہے مجھے اس کی ضرورت ہے، میں کئی دنوں سے اسے پکار رہی ہوں. تو اس نے اسے ایک بد دعا دی. اس نے، یہ بزرگ ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدہ اور والد کے کیا حق اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ بنی اسرائیل میں سے ہے، یہاں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے رہے ہیں. تو وہ کیا کہتی ہیں کہ اے جریج، تجھے تب تک موت نہ آئے جب تک کہ، یعنی جس کے الفاظ، جس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ جب تک تو رسوا نہ ہو، جب تک تو رسوا نہ ہو. تو
رسوا یعنی تجھے پر کوئی تہمت نہ لگے. اچھا اچھا. تب تک تجھے موت نہ آئے جب تک کہ تہمت لگانے والیاں تجھ پہ تہمت نہ لگائیں. دنیا میں ذلیل. دنیا میں ذلیل یعنی رسوا ہونا. تو دن گزرے، چند دن گزرے اس طریقے سے. ایک خاتون فاحشہ عورت تھی. وہ فاحشہ عورت جو ہے وہ غاب جہاں پہ یہ عبادت کرتا تھا وہاں پہ اس نے کسی شخص کے ساتھ زنا کر لیا، کسی اور کے ساتھ زنا کر لیا. تو بعد میں جب اس کا لوگوں کو ظاہر ہوا کہ اب یہ جو ہے اس کے پیٹ میں بچہ ہے، بیمار ہو گئی ہے، تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ جو بچہ ہے یہ کس کا بچہ ہے؟ تو اس نے جریج کا نام لیا کہ جو جریج ہے، جو اپنے آپ کو بڑا بزرگ کہتا ہے، یہ بچہ اس کا ہے، یہ بچہ اس کا ہے. تو لوگ گئے اور اس کی جو عبادت گاہ تھی جہاں پہ وہ عبادت کر رہا تھا وہ سب توڑ دیا اور اس کو ذلیل کیا اور اس کو باتیں سنائی، مارا پیٹا کہ تجھے ہم بزرگ سمجھتے ہیں اور تو نے اپنے آپ کو دنیا سے کاٹا ہوا ہے اور یہ جو ہے یہاں تیری یہ حرکتیں ہیں. تو اس نے وہاں اس والدہ کو کہا کہ بھئی جھوٹ مت بول. اس خاتون کو کہا کہ جھوٹ مت بول، یہ میرے ساتھ تیرا کوئی واسطہ نہیں ہے. لیکن وہ اپنی بات پہ قائم رہی. تو اس نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، جو بچہ تھا اس کی طرف اشارہ کیا کہ میری گواہی دے کہ یہ تیرا باپ کون ہے. تو اس بچے نے کہا کہ وہ کوئی اور ہے، وہ کوئی اور ہے اور جریج نہیں ہے. تو دو بچے ہوئے جس نے بچپن میں بات کی ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم، اور ایک وہ بچہ جس نے جریج کی گواہی دی تھی کہ یہ جو ہے پاک ہے اور اس نے زنا نہیں کیا. So Ibn Abbas radiallahu anhu, he says that 4 children, they spoke whilst they were unable to speak. As a miracle, it was only 4 children who have spoken. One was Isa ibn Maryam, which is thabit from the Quran. Another is the child who gave a witness. He became a witness for Jurayj, to say that Jurayj, he's innocent and he has not committed zina. So this was the second child. The third child who spoke, which Ibn Abbas radiallahu anhu mentions, is the child of this woman who Fir'aun threw into the fire. It was third. And then fourth child was the one who Yusuf alayhi salam, when he says to in Surah Yusuf, when we will come to inshallah, when Yusuf alayhi salam, when the wife of the governor or the king, Aziz Misr, his wife, when she tried to persuade Yusuf alayhi salam into committing zina and he tried running away and she had locked the doors, she pulled him by the qamis from behind. So when the door was opened, she straight away pointed a finger up to Yusuf alayhi salam, saying that it was him who tried to force me and tried to rape me, na'udhu billah. So Yusuf alayhi salam pointed at a child there and said, testify. It was a child who spoke. Some scholars mentioned that it was a baby who spoke at the time and said that it was not Yusuf alayhi salam and it was her who tried to call Yusuf alayhi salam towards zina. A'udhu billah. So Ibn Abbas, this is something which is a reference to Ibn Abbas radiallahu anhu, that 4 children spoke whilst they were still very young. One was Isa ibn Maryam, one was the child who witnessed for Jurayj, one was the son, the child of the woman who was thrown into the fire by Fir'aun, and one was the child who testified for Yusuf alayhi salam. In the Quran, obviously that's a hadith. It says that she blamed Yusuf alayhi salam when her husband came. The women said that, see, the shirt is torn from front or from behind. If it is from behind, she is guilty. And it became apparent that she was guilty. Thus I wanted to be clear about it. تو یہاں جو ہے
قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها. यहाँ जो शाहिद है, where Allah mentions that when we get to Surah Yusuf, inshallah, we will get to speak about that in detail. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. This is mentioned, but some say that وَشَهِدَ shahid, the shahid, the one who testified and the one who witnessed, this was a child who spoke. This was a child who spoke. Some say this. Now, obviously, mufassirin, they have different narrations. We only know that Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned no names. Allah says, وَشَهِدَ shahid. Someone testified from amongst, someone that was close to her.